حضرت کی باتوں پر میں چند باتوں کا بس اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا شاکر القادری صاحب جنہوں نے جو پیغام آپ کو دیا اس کو محفوظ فرمائے، اس پیغام کی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں۔ حضرت نے اجمال بیان کر دیا، متن کر دیا ہے۔ حج نام ہے یادوں کا، یاد منانے کا نام ہی حج ہے۔ یادگار منانے کا جو تصور ہے وہ ختم کر دیا جائے تو حج نامکمل ہوتا ہے۔ حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اصطلاح شرع میں حج کہتے ہیں احرام باندھ کر نویں ذی الحجہ کو عرفات میں آفتاب ڈھلنے کے بعد مغرب کے وقت تک کم سے کم ٹھہرنے کا، یعنی مغرب کا وقت پایا جانا ضروری ہے۔ رات میں بھی ٹھہر سکتا ہے لیکن یہ کہ دن سے مغرب تک ضرور ٹھہرے، اور طواف زیارت کا، اسی کا نام حج ہے۔ باقی چیزیں واجبات ہیں، جیسے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، دائیں صفا سے شروع کرنا۔ اگر کسی نے مروہ سے شروع کر دیا تو واجب پر عمل نہیں ہوگا۔ صفا سے شروع کرنا اور بہت سارے واجبات ہیں۔ تو حج نام ہے یادوں کے منانے کا، اور اگر یادوں کو، یادگار کو ختم کر دیا جائے تو حج کا کوئی عمل ہمیں پھر مل نہیں سکتا۔ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ملک کے جو فیشن کے لباس ہوتے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں۔ دو بغیر سلی ہوئی چادریں لوگ پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں دو بغیر سلی ہوئی چادریں؟ اس کے پہننے کا مطلب کیا ہے؟ تو دراصل یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کے اوپر جو لباس تھا وہ بغیر سلا ہوا لباس تھا، ایک تہبند تھا اور ایک چادر تھی۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و عاجزی والا یہ لباس اتنا پسند آیا کہ اس کو احرام کی شکل میں شرط قرار دیا۔ احرام شرط حج کے لیے۔ اب جب حاجی وہاں پہنچتا ہے، جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کس نے پکارا تھا کہ آپ لبیک کہتے ہیں؟ کب پکارا گیا تھا؟ کیا اس کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے؟ کس نے پکارا تھا؟ کب پکارا گیا تھا؟ پکارا گیا تھا 4000 سال پہلے، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ لما فرغ من بناء الکعبہ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب جبل بو قبیس پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے اعلان کرو یا ایھا الناس ان ربکم قد اتخذ لکم بیتا فحجوا ھذا البیت۔ اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، اس گھر کا حج کرو۔ یہ ندا ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے لگائی تھی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ شجر نے، حجر نے، پتھر نے، جس نے بھی سنا سب نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ اور قیامت تک جن لوگوں کے مقدر میں حج لکھا جا چکا ہے اس نے عالم ارواح سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ جو گیا لبیک کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا، ندا کا جواب ہے جو آج سے 4000 سال پہلے لگایا تھا۔ جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، سعی کیا ہے؟
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، یہ بھی تو یاد ہے، یاد کو تازہ کرنا ہے۔ رمل طواف کے 7 چکروں میں 3 چکروں میں رمل کرنا، اکڑ کے چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ حج نام ہے یادگار کا۔ وقوف عرفہ کرتے ہیں، میدان عرفات میں حاجی طلوع آفتاب ڈھلنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب یہاں تک کہ 10ویں کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک وقوف عرفہ کیا تو حج ہو جائے گا۔ حج نام ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہر جانا، صرف ٹھہر گیا، کچھ نہیں پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی خطبہ نہیں سنا، حاجی ہو گیا۔ کیوں؟ عرفات بنا ہے عرفہ سے۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان لینا۔ جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام طویل جدائی کے بعد ایک دوسرے سے قریب ہوئے، مزدلفہ میں قریب ہوئے، مقام عرفات میں پہنچے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کو قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ تو حج نام ہے ملاقات آدم و حوا کا، حج یادگار ہے، یہ نام ہے۔ مقام مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے ہیں، باقی وقتوں میں باقی جگہوں کے لیے اجازت نہیں۔ یہ کیوں؟ حضرت نبی فرمایا تھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا لیکن نماز نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو یہاں پر جمع کر کے فرمایا تھا، جمع کر کے ادا فرمایا تھا۔ حج کرنے میں ایک وادی آتی ہے اس دوران جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ وادی محصر وہ وادی ہے جہاں حجاج کو حکم ہے کہ تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ابرہا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو مقام عذاب کو یاد کرے اور اس کے بعد وہاں سے گزر جائے۔ تو گویا کہ حج یادوں کے منانے کا نام ہے، سیلیبریٹ کرنے کا نام ہے۔ ہر سال حجاج یہ کام کرتے ہیں۔ اگر اسلام میں یادوں کے منانے کے تصور کو ختم کر دیا جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے۔ پورا کا پورا اسلام یادگار، پورا کا پورا اسلام سیلیبریشن۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، دن مقرر کر کے یہ کام کیوں کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کا کون سا عمل ہے جو ادا نہیں؟ کسی نبی کی ادا ہے، کسی محبوب بندے کی ادا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرض میں تبدیل کر دیا، کسی کو واجب میں تبدیل کر دیا، کسی کو سنت میں تبدیل کر دیا۔ اب صرف نماز پر آ جائیے، نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ محمد بن عائشہ نے شرح معانی الاثار کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے، لما طیب آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو نماز فجر میں تبدیل فرما دیا۔ وفودیا ابراہیم اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق ظہر کے وقت عطا کیے گئے، ظہر کے وقت میں پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹا عطا فرمایا تو اس کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کو نماز ظہر میں تبدیل فرمایا۔ جب عصر کا وقت ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ 100 سال کے بعد جب اٹھے، انہیں پوچھا کتنے دن ہم سوئے، تو انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ ان سے کہا گیا آپ کو 100 سال تک کے لیے سلایا گیا تھا۔ تو اس شکرانے میں انہوں نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز عصر میں تبدیل فرما دیا۔ مغرب کے وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام طویل عرصے کے بعد مرش شفایاب ہوئے تو انہوں نے شکرانے میں 4 رکعت نماز کی نیت کی۔
3 رکعت پڑھ چکے تھے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، مرض کی وجہ سے نہیں کھڑے ہو سکے، 3 ہی رکعتیں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی جو اس 3 رکعت کو نماز مغرب میں تبدیل فرما دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفسر قرآن، مفسر قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ ماشاءاللہ، معلومات میں اضافہ۔ جی نماز عشاء، اول من صلی العشاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز عشاء ادا فرمائی تو اس کو نماز عشاء میں تبدیل فرمایا۔ تو جتنی نمازیں ہیں یہ نبیوں کی یادگار ہیں، اور آپ کہتے ہیں یادگار نہیں منانا چاہیے، سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو مکمل یاد منانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس یادوں کو ہٹا دی پھر حج مت کیجئے۔ مقام ابراہیم پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس پتھر نے آپ کے نشان قدم کو اپنے سینے میں جذب کر لیا تھا۔ آج بھی ان کے قدم کا نشان اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو یہ شرف و فضیلت اس لیے ملی، شعائر اللہ میں اسے اس نے شامل کیا۔ قرآن فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، نشانیوں کا ذکر فرمایا الگ سے، خاص طور پر مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ نشانیاں تو بہت ہیں لیکن مقام ابراہیم خاص طور سے، اس لیے کہ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعثت مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی کہ اے نبی، اے اللہ، تیرا جو آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے اس کو میری ذریت سے کر دے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مزدوری مانگی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان جو مبعوث ہونے والے ہیں میری ذریت سے۔ تو حج مکمل نام ہے یادگار منانے کا، ملاقات کا۔ اب ایک نکتہ اور حضرت بیان فرمایا، اس کی تشریح ایکسپلین میں کرتا ہوں۔ حج کے دوران حکم ہے کہ سلا ہوا لباس نہ پہنے، احرام کی حالت میں رہے۔ یہ احرام کون سا لباس ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا لباس، سر کھلا ہوا، چہرہ کھلا ہوا، حتیٰ کہ عورت بھی چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی۔ عام حالتوں میں ڈھانکنے کا حکم ہے لیکن عورت حرم پاک میں چہرے کو ڈھانک نہیں سکتی۔ اگر اسے ضرورت ہے تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ پنکھا وغیرہ سے اپنا سایہ کر لے، اگر غیر محرم سے ان کو بچنا ہی ہے پنکھا وغیرہ رکھ لے، لیکن چہرے کو نہیں باندھ سکتی، یعنی سر اس کا ڈھکا ہوگا لیکن چہرہ کھلا ہوگا۔ اور مرد کا چہرہ بھی کھلا ہوگا، سر بھی کھلا ہوگا، سلا ہوا لباس نہیں پہننا ہے۔ اس کے اندر جو حکمت ہے جو ہم نے بیان کی کہ سنت یہی ہے، لیکن ایک اور حکمت ہے سائنٹیفک طور پر، وہ حکمت یہ ہے کہ مکہ معظمہ یہ سینٹر ہے پوری دنیا کا۔ پوری دنیا کی جب پیمائش ہوتی ہے زمینی طور پر تو بیچ اس کا سینٹر جگہ مکہ ہی پڑتا ہے، اور وہاں پہ آ کر ڈگری جو ہے 0 ہو جاتی ہے۔ گرین ویچ جو لندن کے اندر ہے جہاں سے ٹائم بنتا ہے، وہ تو انگریزوں نے چالاکی سے گرین ویچ کو بنا دیا، لیکن اصل ٹائم کا جو مرکز ہے مکہ ہے، اسی وجہ سے مکہ کلک ٹاور وہاں بنایا گیا ہے۔ تو مکہ سینٹر ہے پوری دنیا کا، لأن الارض ضحیت من مکہ، اس لیے کہ پوری روح زمین مکہ سے پھیلائی گئی، اس لیے مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تمام قریوں کی، تمام شہروں کی، تمام آبادیوں کی اصل مکہ ہے، ام القریٰ مکہ ہے۔ اور مکہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا اتنا ظہور ہوتا ہے جتنا کہیں نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی زمین پر اترتی ہے تو سب سے پہلے مکہ میں اترتی ہے۔
وہ خانہ کعبہ جس مقام پر ہے ایگزیکٹلی اس کے اوپر بیت المعمور ہے، ساتوں آسمان سے اوپر فرشتوں کا کعبہ موجود ہے۔ تو جب فرشتے بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں 70,000 فرشتے، تب وہ زمین کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ پھر یہاں طواف کرنے کے بعد روضہ انور سے اپنے پروں کو مس کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو وہاں نور کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو حجاج کرام کو حکم دیا گیا کہ کپڑا سلا ہوا نہیں پہننا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نور ان کا جسم ابزرو کر سکے، زیادہ سے زیادہ نور، زیادہ سے زیادہ تجلی ان کے دماغ میں، ان کے جسم میں سرایت کر سکے، اس وجہ سے خالی سر رکھا گیا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ اور ہزاروں انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں مسجد حرام کے احاطے میں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام وہاں مدفون ہیں، تو ان کی قبروں کے جو انوار نکلتے ہیں حجاج کرام ان انوار کو اپنے سینے کے اندر جذب کر سکیں۔ تو یہ حکمتیں ہیں۔ حج مکمل یادگار کا نام ہے، یادوں کو ہٹا دیں تو کچھ نہیں بچتا ہے۔